کل جو رات گزری ہے نا شب جمعہ، اس شب جمعہ میں نبیوں کا سلطان کربلا آتا ہے۔ ہاں، اکیلا نہیں آتا، 1.25 لاکھ نبیوں کو ساتھ لے کے آتا ہے۔ اور کربلا میں داخل ہوتے جو پہلا جملہ نبیوں کا سلطان بولتا ہے وہ جملہ یہ ہے، یا صاحب القبۃ السامعہ قد شکرنا لکم، اے بلند میناروں والے حسین میں تیرا شکریہ ادا کرنے آیا۔ جیسے ہی رسول کہتے ہیں نا تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، حسین آگے بڑھ کے نانا کی قدم بوسی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نانا جان آپ نے زحمت کیوں فرمائی کہ آپ یہاں تشریف لائے؟ اللہ کا رسول رو کے کہتا ہے حسین اس لیے آیا ہوں ان سارے نبیوں کو ساتھ لے کر، اگر تو نہ ہوتا نہ میری شریعت بچتی، نہ میرے نبیوں کی محنتیں بچتی، ہم سب کی شریعتیں بچ گئیں، ہماری محنتیں بچ گئیں، میرا دین بچ گیا حسین تیری قربانی کی وجہ سے۔ جیسے ہی یہ کہتے ہیں نا رسول اس وقت حسین دھاڑ مار کے کہتے ہیں نانا اگر اس لیے شکریہ ادا کرنے آئے ہو نا کہ آپ کی محنت میری وجہ سے بچ گئی تو پھر آؤ سارے مل کے شام چلتے ہیں، جا کے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتی تو میری محنت نہ بچتی۔ اس نے بازاروں میں جا کر، اس نے درباروں میں جا کر دنیا کو بتایا حسین باغی نہیں، حسین نبض۔ اجرکم اللہ، میری محنتوں کو بچانے والی میری بہن زینب ہے۔ ہاں، اور خدا کی قسم اگر یہ بی بی صبر کا پہاڑ نہ ہوتی تو آج دین نہ بچتا۔ دین ہے تو علی کی بیٹی کی وجہ سے۔ آخری روایت مصائب کی اور سمٹ گیا میرا بیان۔ 16 رمضان تھی، فجر کی نماز کے بعد ایک لمحے کی زحمت، آپ کے تصور سے پہلے میں نے گفتگو کو سمیٹ لیا۔ 16 رمضان 40 ہجری، یہ وہ رمضان ہے جس میں علی کو ضرب لگی۔ یوں سمجھیے کہ ضرب لگنے سے 3 دن پہلے کی بات ہے۔ 16 رمضان شاہ جی فجر کے وقت اپنی بیٹی کو علی بادشاہ نے بلایا، اپنے سامنے بٹھایا اور بٹھا کے کہا کہ میری بیٹی آج مجھے آپ کے نانا رسول کی زیارت ہوئی۔ یہ اب رسول کے دنیا سے جانے کے 30 سال بعد یہ بات ہو رہی، مجھے آپ کے نانا رسول کی زیارت۔ اچھا بابا پھر کیا ہوا؟ کہا میری بیٹی میں نے آپ کے نانا کی قدم بوسی کی، آپ کے نانا نے مجھے سینے سے لگایا۔ اللہ اکبر، آپ کے نانا نے مجھے سینے سے لگایا، جملہ سنو گے؟ کہا اچھا بابا پھر کیا ہوا؟ میں جملہ کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں کس دل میں اترے گا، کون سی آنکھ نم ہو جائے گی، کون سی نم نہیں ہوگی، گھر جا کے سوچنا ضرور کہنے والا کون تھا، کہہ کیا رہا تھا، کیوں کہہ رہا تھا۔ بابا آپ نے نانا سے کیا کہا؟ امیر کائنات کی دھاڑ نکل گئی، روتے ہوئے کہا میری بیٹی میں نے آپ کے نانا سے کہا یا رسول اللہ میں تھک گیا۔ ہائے ہائے ہائے، مولا آپ کی ہائے قبول کر۔ یا رسول اللہ میں تھک گیا۔ سوچو نا علی کن کن جگہوں سے گزرا ہوگا کہ علی جیسے بادشاہ کو کہنا پڑا میں تھک گیا۔ یاد رکھنا کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ یہاں پہ تم سب کا حق بنتا تھا کہ تم مجھ سے سوال کرو کہ ہم کائنات کا سب سے بڑا مظلوم حسین کو کہتے ہیں، آپ ممبر پہ بیٹھ کے کائنات کا سب سے بڑا مظلوم علی کو کہہ رہے ہیں۔ خدا کی قسم حسین بڑا مظلوم ہے، لیکن حسین کی مظلومیت یہ ہے کہ حسین کے گھر میں فوج داخل ہوئی ہے، حسین کی شہادت کے بعد حسین کے گھر کی مستورات کو مارا گیا ہے۔ حسین کی شہادت کے بعد علی وہ مظلوم ہے جو سامنے کھڑا تھا، لوگ گھر کے دروازے کو جلا کے اندر داخل ہو گئے، علی کے سامنے نبی کی بیٹی کی پسلیاں زخمی ہو گئی، رو رو کے کہتی رہی میرا محسن شہید ہو گیا، اور علی صرف ایک کام کرتے تھے، قبر رسول کی جانب رخ کر کے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ کی وصیت۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں نے آپ کے نانا سے کہا میں تھک گیا، میں تھک گیا، یہ سننا تھا۔ بیٹی نے کہا اچھا بابا پھر نانا نے کیا جواب دیا؟ نانا نے کیا جواب دیا؟ رو کے کہا بیٹی اسی جواب کے لیے تو تمہیں بلایا ہے۔ آپ کے نانا نے کہا یا علی میں تجھے لینے آیا ہوں۔ یا علی میں تجھے لینے آیا ہوں۔ لینے کا نام آنا تھا، علی جیسا باپ کہنے والا
عالیہ جیسی بیٹی سننے والی جان گئی میرے بابا کا آخری وقت قریب ہے، آنکھوں سے آنسو مسلسل جاری ہیں، آنکھیں نہیں ہیں ساون کے بادل ہیں۔ ایک ایسا سوال کر دیا جو قیامت تک ہمارے رونے کے لیے کافی ہے، کہا بابا ایک دفعہ پھر مجھے بتا دیں آپ نے کیا کہا، نانا نے کیا جواب دیا؟ اب ہاتھ پیارے نہ کرنا، سینے تک لے آنا۔ آپ نے کیا کہا، نانا نے کیا جواب دیا؟ رو کے علی نے کہا میں نے کہا میں تھک گیا، آپ کے نانا نے کہا میں لینے آیا ہوں۔ رو کے کہا بابا آپ تھک گئے نا، آپ نے نانا سے کہہ دیا کہ میں تھک گیا اور نانا لینے آ گئے، ایک دفعہ میری طرف دیکھو اور مجھے بتاؤ جب میں تھک جاؤں گی او بابا میں کسے کہوں گی؟ کبھی شام کا بازار، کبھی کوفے کا بازار۔ علی نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور رو کے کہا زینب زمانہ تھک جائے تو نہ تھکنا، اگر تو تھک گئی نہ تیرے نانا کی شریعت بچے گی نہ تیرے بابا کی ولایت۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔